دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج دل پتھر ہو گئے ہیں، نصیحت سن کر بھی نہیں بدلتے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا دل نرم ہو، جن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے جب دین کی بات سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتا جس کا دل زندہ ہو، اور زندہ دل وہی ہے جسے آخرت یاد رہتی ہے۔ یہ ہے گلزار نصیحت، یہ وہ پیغام ہے جو دل بدل دیتا ہے۔ محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ آدمی ہے جو دوسروں کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی کام کی بات ہے اور بالکل ہماری سمجھ کے موافق ہے۔ دیکھو، ایک چور کو سزا ہو تو دوسرے کے لیے فائدہ اس میں ہے کہ چوری کرنا چھوڑ دے، اور نقصان اس میں ہے کہ دوسرے کی سزا دیکھے اور برابر چوری کرتا رہے۔ تو بات یہ مشہور ہے کہ 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، کسی نہ کسی دن یہ بھی پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے شرع کے موافق اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔ اس چور نے کہا کہ امیر المومنین، میرا یہ پہلا قصور ہے، اس دفعہ مجھے معاف کیجیے، پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے قصور میں کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ اور تحقیق کرانے سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ چوری کر چکا ہے۔ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بہت کچھ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، درگزر فرماتا ہے، لیکن جب ہم حد سے باہر نکل جاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ کا قہر ہم کو رسوا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ گناہوں پر بھی ہم کو کم پکڑ کرتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے غفلت کا کہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ نماز روزوں کی پابندی، نہ حرام حلال کی پرواہ، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا، اور جس طرح چاہا کما لیا اور کھا لیا۔ دیکھو، ایک نماز ہی ایسی ضروری چیز ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ کر دنیا کی سزا میں ہزاروں برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بے علم جاہل لوگوں کی حالت تو خراب ہے ہی، مگر بعض پڑھے لکھے حافظ مولوی، قاری، پیر، حاجی، نمازی، ملا جی، میاں جی جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کو بھی اپنی عادتیں سنوارنے کا خیال نہیں، صرف نام کے دیندار ہیں۔ ان کے نزدیک بس یہی کمال ہے کہ داڑھی درست ہو، پاجامہ اور تہبند ٹخنوں سے اونچا ہو، نیچا کرتا ہو، بس ہم نے ظاہری لباس اور صورت کو درست کر لیا، مگر ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں بھری پڑی ہیں، ان کو درست نہیں کیا، جیسے بغض، حسد، تکبر، غیبت، مکر و فریب، عجب، حرص، لالچ، شہوت، بد نظری، بد معاملگی وغیرہ۔ ظاہر تو ایسا اچھا کہ حضرت پیرانے پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ کر شرما جائیں، اور اندر سے ایسے خراب کہ کافر بھی نفرت کرے۔ ایسے ہی دیندار لوگوں کو دیکھ کر سب دینداروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عادتیں دیکھ کر لوگ شکایت کرتے ہیں اور دین ہی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دے کر ایک بہانہ سمجھا دیا کہ دیندار بن کر فلاں مولوی یا فلاں حافظ، قاری یا حاجی یا نمازی جیسے ہو جائیں گے تو پھر ایسی دینداری کس کام کی۔ دیکھو، یہ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایسے دینداروں کی عادتیں دیکھ کر دینداری سے ہی لوگ نفرت کرنے لگے۔ ہم تو خود بگڑے ہی تھے، مگر دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن گئے۔ تو اے دینداروں، اپنی عادتیں درست کرو، ظاہر اور باطن کو ایک سا بناؤ۔ مسلمان، تم شیطان کے اس دھوکے سے بچو کہ ایسی دینداری کس کام کی، اور ایسی دینداری کس کام کی، تمہارا ایمان دینداروں پر نہیں، تمہارا ایمان دینداروں پر نہیں ہے، تم تو اللہ تعالیٰ
تم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تم کو تو چاہیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلو، خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد وغیرہ کو بھی دیندار بناؤ، حافظ مولوی بناؤ، قاری اور نمازی بناؤ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بنو۔ یاد رکھو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے قبر میں اور جنت میں عیش کرے گا، آرام پائے گا، کوئی اپنی بدعملی کی سزا قبر اور دوزخ میں چکھے گا۔ بس خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسروں کی بری حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو دوستوں آج وقت ہے دل کو نرم کرو، نصیحت کو دل میں اتارو، گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ کل فرصت نہ ہوگی۔ یا اللہ جو وقت گزر گیا ہے اس پر معاف فرما دے، اور جو وقت باقی ہے اس میں برکت عطا فرما، اور ہمیں نصیحت لینے والا دل عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔